ایک شغلانہ پیش ہے، اس کا عنوان ہے کیا کرتا۔ جہاں کہیں مفت میں یہ خیر خیرات میں کچھ ہاتھ آتا ہو، غریب تو غریب بڑی تجوری اور بڑی توند والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا موقف ہوتا ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ چاہیے، جبکہ غریب کا تو روکھی سوکھی میں بھی گزر ہو سکتا ہے۔ لٹ بردار تو خیر چھین لیتے ہیں، یہ ان کے معاشرے انہیں کسی قسم کا کشٹ اٹھانے نہیں دیتے۔ یہ دور ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ اس دور کے بدلاؤ کے لیے بہت سے انبیاء اور صالحین زمین پر تشریف لائے۔ ان کا بھرپور سواگت ہونے کی بجائے انہیں دکھ درد کی سولی پر لڑکایا جاتا رہا۔ میں گلی میں سے گزر رہا تھا کہ محلے کی دو بیویاں اپنے گھر کے تھڑے پر بیٹھی مذاکرہ کر رہی تھی۔ مذاکرے کا عنوان صحت اور معالجہ تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ دینا ہیلتھ سینٹر میں مفت داخلہ اور مفت چیک اپ ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بیماری تو نہیں، سوچا مفت میں داخلہ اور چیک اپ ہوتا ہے، کیوں نہ چیک اپ بھی کروا لیا جائے۔ اگلے دن ضروری کام پڑ گیا، اس لیے میں نہ جا سکا، لیکن اس سے اگلے دن دینا ہیلتھ سینٹر میں جانا نہ بھولا۔ ان بیویوں کے مطابق داخلہ مفت میں ہوا، کوئی فیس نہ لی گئی، پرچی بھی مل گئی۔ ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب کے کمرے سے باہر بینچوں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیٹھنے کے لیے گنجائش نہ تھی، ناچار جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا اگر کوئی سچ مچ کا مریض آ گیا تو اس کا کیا بنے گا، وہ تو کھڑا نہ ہو سکے گا۔ وہاں ایک بینچ پر 2-3 نرسیں بیٹھی ہوئی تھی، کہکہوں میں ملبوس باتیں کر رہی تھی۔ میرے سٹاف ان کے ساتھ پونڈی چونڈی کا عمل بھی کر رہے تھے۔ خیر سے میرے سمیت کئی مریض بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اس انٹرٹینمنٹ کے باعث انتظار کی قیامت کا احساس تک نہ ہوا۔ اور باتوں کو چھوڑیے پارک میں جائیں یا بازار میں، عورتیں کم بوریاں اور پیپے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ نرسیں سمارٹ اور پر لطف تھی۔ سوچا سب چیزوں کو گولی ماریے، یہاں روزانہ آ کر 1-2 گھنٹے گزارے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ گئیں۔ ان کی جگہ 2 اور سمارٹ نرسوں نے لے لی۔ وہ نرسیں کم، زمین پر اترے ہوئے 2 چاند ضرور تھی۔ وقت خوشیوں کا دشمن رہا ہے کہ میری باری آ گئی اور میں بادل نخواستہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لطف اندوزی ہار گئی اور مفت چیک اپ کی ہوس جیت گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے حضور حاضر ہو گیا، ان کے سامنے پڑے اسٹیل کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہاں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عجیب، ڈاکٹر اٹھتے ہی تکلیف سنانے بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اسی انداز اور لہجے میں کہا، مجھے کیا پتا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں، آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ میرا جواب سن کر انہوں نے بڑی کرخت گھوری ڈالی۔ شاید آج تک کسی نے اس لہجے میں ان سے بات نہ کی ہوگی۔ پھر وہ کاغذ پر کچھ لکھنے لگے اور کافی کچھ لکھ کر پرچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی دوا لکھی ہے؟ وہ سینٹر سے ہی مفت ملے گی نا؟ کہنے لگے، پہلے جا کر اس پر لکھے ہوئے ٹیسٹ کرواؤ، پھر دوا لکھوں گا۔ میں دوبارہ سے پوچھا، یہ ٹیسٹ سینٹر میں ہی ہوں گے نا؟ انہوں نے اکتائے ہوئے اور کورے سے لہجے میں جواب دیا، 2 باہر سے ہوں گے اور 1 ادھر سے۔ اب تم جاؤ اور کسی اور کو بھی باری لینے دو۔ میں نے سوچا باہر تو خرچہ ہوگا، سینٹر والا کروا لیتا ہوں۔ آیا ہوں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگے، مفت کی چیز ہے، رہ گئی مفت میں لطف اندوزی تو وہ میں اکیلا تھوڑا کر رہا تھا، اور لوگ بھی تو اس کاربد میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ جب میں سینٹر کے ٹیسٹ والے کمرے میں گیا تو پتہ چلا اس کی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ بڑا تاؤ آیا، خصوصاً بھالے کی وہ دونوں بیویاں تو مجھے زہر لگنے لگی، بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتی۔ کیا کرتا، بڑی مایوسی ہوئی اور میں سینٹر سے بڑ کرتا ہوا باہر آ گیا۔ شکریہ۔